13 USB یعنی ویڈیوز ہی ویڈیوز، بھرمار ویڈیوز۔ ایک زمانہ تھا کچھ اور ویڈیوز کی بھرمار ہوتی، رہنماؤں کی، کبھی پی ٹی آئی کے مخالفین کی، طرح طرح کی ویڈیوز آڈیوز، اور عمران خان صاحب کی ویڈیوز کا بڑا چرچا رہا۔ تو پھر جو مجھے گرفتار کرے گا پھر ان کے گھر محفوظ ہوں گے، نہ ان کی عدالتیں محفوظ ہوں گی، نہ ان کی چھاونیاں محفوظ۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا پی ٹی آئی۔ 26 نومبر کے حوالے سے 31 مقدمات تھے۔ وہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ لشکر لے کر آ رہی تھی، رتھ لے کر اور کنٹینر پر چڑھ کر کے، جی میں تو جا رہی ہوں اپنے میاں کو رہا۔ فون آنا شروع ہو گئے قمر جاوید باجوہ صاحب، ہم یہاں اپنے ملک سے شریعت ختم کر رہے ہیں اور تم کس نمونے کو اٹھا کر لائے ہو، کیا اٹھا کر لائے ہو؟ عرفان صدیقی صاحب کہ جی اجلت میں پیکا ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے، اجلت میں ہو گئی ہے، تجاویز لائے، ہم اس کو دیکھیں گے، جو غلطیاں رہ گئی ہیں وہ ٹھیک کریں گے۔ تو اجلت تھی کیوں؟ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک خبر تو جیل سے آ رہی ہے، اڈیالہ جیل سے، عمران خان صاحب کے متعلق، بشریٰ بی بی کے متعلق، عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور بشریٰ بی بی کے ساتھ کیا ہوا، جیل میں بھگدڑ کیوں مچی ہے، اور 9 مئی کا کیس کتنا سزا کے قریب یا فیصلے کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے۔ سزا ہوگی عمران خان صاحب کو، نہیں ہوگی، لیکن تیزی کے ساتھ کیس آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا ایک نیا محاذ کھلا ہے۔ محاذ پرانا ہے لیکن اب نئے انداز سے چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر۔ نئی تحریک، اور یہ تحریک عدلیہ کے اندر سے بھی اٹھی ہے اور عدلیہ کے باہر سے بھی اٹھی ہے۔ خط ایک عمران خان صاحب لکھتے ہیں، ایک خط جج صاحبان لکھتے ہیں۔ پھر جج صاحبان کے خط کے بعد جج صاحبان جو ہیں وہ بارز کو جا کر خطاب کرتے ہیں، اور پھر بارز سے پی ٹی آئی کے رہنما خطاب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو یہ تحریک اڑا کر لے جائے گی، بہا کر لے جائے گی، اور ہم نہیں مانتے۔ یہی آفریدی صاحب کو چیف جسٹس، ہمارے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ یہ سارا قصہ، ساری کہانی، اس کا انجام کیا ہوگا، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آغاز عمران خان صاحب اڈیالہ جیل۔ آج اڈیالہ جیل میں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جج امجد علی شاہ صاحب کی عدالت میں سماعت تھی GHQ حملہ کیس، اور اس میں گواہان پیش ہوئے، اس میں کچھ ثبوت پیش کیے گئے۔ 13 USBs یعنی ویڈیوز ہی ویڈیوز، بھرمار ویڈیوز کی۔ ایک زمانہ تھا کچھ اور ویڈیوز کی بھرمار ہوتی تھی، اور ہمارے استاد وجاد مسعود صاحب کہتے ہیں، بلکہ اس وقت کہتے تھے، اب تو کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز کی بھرمار نہیں ہو رہی، کہ ہم آڈیوز اور ویڈیوز کی بلیک میلنگ کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ کبھی کسی کی ویڈیو آ جاتی تھی نازیبا ویڈیو، کبھی کسی کی نازیبا آڈیو آ جاتی تھی۔ عمران خان صاحب کی آپ نے آڈیو سنی ہوگی 2 خواتین کے ساتھ، وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ پھر طرح طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی تھی، کبھی پی ٹی آئی کی، کبھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، کبھی پی ٹی آئی کے مخالفین کی، طرح طرح کی ویڈیوز آڈیوز، اور عمران خان صاحب کی ویڈیوز کا بڑا چرچا رہا، اور وہ شکر ہے نہیں آئی میدان میں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ آ جاتی، باہر لیک کر دی جاتی، تو پھر بھونچال مچ جاتا، کیونکہ سماجی قدریں تو ویسے ہی، یہ جو سیاست تو نہیں ہے، یہ نفرت کی جو لڑائی ہے اس نے تباہ و برباد کر دی ہے، تو اس سے اور زیادہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ لیکن یہ اس طرح کی ویڈیوز کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے GHQ پر جو حملہ ہوا تھا 9 مئی کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، جس کے لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کیا گیا، دوبارہ گرفتار کیا جائے گا، یہی رد عمل آئے گا۔ یہ میری گرفتاری کا رد عمل تھا۔ اب فالس فلیگ آپریشن کہتے نہیں تھکتے، اب کہتے ہیں یہ تو سارا ڈرامہ تھا۔ تو بس ڈرامہ تھا تو اب استعمال نہیں ہوتے نا آپ۔ اور یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا مجھے گرفتار کر کے۔ یعنی آپ نے جب خود ہی کہا کہ میں ریڈ لائن ہوں، مجھے کوئی چھوئے گا تو پھر جو مجھے گرفتار کرے گا پھر ان کے گھر محفوظ ہوں گے، نہ ان کی عدالتیں محفوظ ہوں گی، نہ ان کی چھاونیاں محفوظ ہوں گی۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ اب جو آج عدالت میں سماعت ہوئی ہے، پہلے تو میں سماعت میں جو چیزیں آئی ہیں سامنے وہ یہ ہے کہ کچھ گواہ آج پیش ہوئے، اور اس میں 2 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے۔ کانسٹیبل عمران اور SDO اویس شاہ شامل ہیں، اور اس میں ایک دروازہ جو توڑا گیا تھا GHQ کا، اس کی نقصان کا جو تخمینہ وہ بتایا گیا کہ 7,80,000 نقصان ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہوا، اس میں پھر عدالت نے ملزمان کو ثبوت نہ دینے پر سرزنش کی ہے، اپنا پروسیکیوشن کی، کہ ان کو دیں، ثبوت دیں۔ دوسرا بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف آج اسی عدالت میں 26 نومبر کے حوالے سے 31 مقدمات تھے۔ وہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ لشکر لے کر آ رہی تھی، رتھ لے کر اور کنٹینر پر چڑھ کر کے، جی میں تو جا رہی ہوں اپنے میاں کو رہا کروانے،
اور تب تک بیٹھی رہوں گی ڈی چوک پر جب تک میرے میاں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ پھر اس سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کے متعلق ایک بیان جاری کیا تھا نقاب پہن کر۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ویڈیو بیان، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جب سعودی عرب گئے تھے اور ننگے پاؤں گئے تو واپسی پر فون آنا شروع ہو گیا قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ ہم یہاں اپنے ملک سے شریعت ختم کر رہے ہیں اور تم کس نمونے کو اٹھا کر لائے ہو، کیا اٹھا کر لائے ہو۔ تو اس کے بعد پھر بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے تقریریں بھی کی، کنٹینر پر بھی چڑھی، ڈی چوک جائیں گے، راستے میں نہیں رکیں گے۔ کہا جاتا رہا کہ جی عمران خان صاحب کا پیغام آ گیا ہوا ہے کہ جی ہم سنگجانی چلے جائیں۔ عمران خان اس بات کو تسلیم کیا۔ وہ کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ سنگجانی اسلام آباد سے باہر ہے۔ وہ کہتے میرا خیال ہے سنگجانی اسلام آباد کے اندر ہی ہے، تو وہاں جگہ دے رہے ہیں تو وہاں بیٹھ جاؤ۔ تو عمران خان صاحب سنگجانی پر مان گئے تھے۔ علیمہ خانم نے کہا کہ جی عمران خان کی رہائی ہو رہی تھی، بشریٰ بی بی ڈی چوک پر لے جا کر لوگوں کو کام انہوں نے خراب کر دیا، پھر خود نکل گئی اور لوگ مارے گئے ہمارے، یہ علیمہ خانم صاحبہ اور پی ٹی آئی کے باقی لوگ کہتے ہیں۔ تو اس پر مقدمات بنے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گاڑی سے رینجر سے اہلکاروں کو کچل دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا۔ وہ مقدمہ بھی ہے، عمران خان کے اوپر بھی ہے، بشریٰ بی بی کے اوپر بھی ہے، کوئی 31 مقدمات ہیں۔ تو ان مقدمات میں بشریٰ بی بی کو آج عدالت میں پیش کیا جانا تھا، نہیں پیش کیا گیا۔ عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی بشریٰ بی بی کو پیش نہیں کیا گیا، اچانک عدالت میں بھگدڑ مچ گئی اور پھر سماعت بھی جلدی ختم کر دی گئی اور جو ہے وہ بشریٰ بی بی کو پیش نہیں کیا گیا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی تھے یہ جو باہر لوگ آئے تھے نا، کوئی ایجنسیوں کے لوگ تھے، وہ اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے آ کر نا سارا تہس نہس کر دیا عدالت کا ماحول۔ کچھ تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ بشریٰ بی بی کی شکتی، وہ جو ہے ان کے اندر روحانی طاقت ہے، اور وہ خود کہتی ہیں کہ جی میں نے دیکھا میرے سامنے جج کانپ رہے تھے اور کانپ کر ان کو بخار ہو گیا، بلڈ پریشر ان کا شوٹ کر گیا میرے سامنے، سماعت نہیں کر پا رہے تھے جج۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق کہ وہ پڑھتی رہتی ہیں اور سامنے اگر جج کو لگے کہ یار میرے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو سائیکولوجیکل اس کو ایشو ہو جائے گا کہ بھئی وہ لو جی میں تو گیا کام سے۔ تو ایک اس طرح کا تاثر بھی شاید دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بشریٰ آ رہی عدالت میں، وہ پولیس والوں نے کہا وہ 3.5 پھونک مار دے، وہ بھگدڑ مچ گئی، دوڑے لگ گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں فیصل چودھری کے وہاں دوڑے لگ گئی، بھگدڑ مچ گئی اور سماعت آگے نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک اور چیز فیصل چودھری صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اپوزیشن کو قومی ایجنڈے پر جمع ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال انتخابات کو، 8 فروری چند دن باقی ہیں، اور 8 فروری کے حوالے سے کل صبح کے ویلاگ میں نے آپ کو کافی ساری تفاصیل ڈیٹیلز دینی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا حکومت کیا کرے گی اور پی ٹی آئی کے آپشنز کیا ہیں، وہ سارے میں نے آپ کے سامنے رکھنے، میرے پاس کافی ساری انفارمیشن آ چکی ہوئی ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم قومی ایجنڈے پر تمام جو ہے نا وہ اپوزیشن کی پارٹیاں ان کو اکٹھا کریں گے، کون سا قومی ایجنڈا ابھی تک نہیں پتا، ابھی تک نہیں پتا۔ میں یہ گزارش کرتا رہا کہ جو مذاکرات عمران خان صاحب تحریک انصاف کر رہی ہے حکومت سے، مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ پہلے دن میں نے کہا تھا جس دن کمیٹی بنی تھی، کیونکہ ڈیمانڈز ایسی تھی جو مانی نہیں جا سکتی تھیں اور کبھی بھی دوسری پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی کے پلڑے میں اپنا وزن ان ڈیمانڈز کے اوپر نہیں ڈال سکتی تھی۔ بھائی لیڈر تاڑا رہا ہونا ہے، کارکن تاڑے رہا ہونے نے، کمیشنر تاڑے معاملے سے بڑھنی ہے، اسی سانو کنہیں نہ فلانا ثواب بھائی، ہم کیوں پھر آپ لوگوں کا ساتھ دیں؟ چکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہاں تک کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی پہلے تو ایجنڈا تو طے کرو نا، کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ 1 سال سے ایجنڈا طے نہیں ہو رہا، کیونکہ ایجنڈا اب جو ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ جی چیف جسٹس بھگاؤ ایجنڈا، یہی آفریدی صاحب کو بھگاؤ، اور اب کیونکہ اپنا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشن سے وہ آئینی بینچ میں لگ رہی ہیں، تو عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے ایک نئی تحریک اٹھاؤ۔ تو یہ ایک ایجنڈا ضرور ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو واپس لاؤ، بات وہی ہے، ربڑ نکالوں گا، گلیل بناؤں گا، چڑیا ماروں گا، بات وہی ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں معاملہ عمران خان صاحب کی ذات تک آ کے رکتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرو، منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بناؤ اور یہ ساری عدلیہ کو گھر بھیج دو، اور منصور علی شاہ صاحب آئیں ہمیں رہا کریں اور ہمیں حکومت دے دیں۔ یہ ٹوٹل ایجنڈا ہے عمران خان صاحب کا۔ تو قومی ایجنڈا کیا ہے ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ قومی ایجنڈا آل پارٹیز کانفرنس، جب یا اس طرح کا قومی ایجنڈا ہوتا ہے نا، تو پھر ایک لیڈر کیا کرتے ہیں کہ جی آئیں سب بیٹھیں، ٹھیک ہے جو آپ نے کیا، جو میں نے کیا، جو ہم نے غلط کیا، سارا بیٹھ کے حساب کتاب کر لیتے ہیں، لیکن فی الحال تو ملک میں
ایک آمرانہ نظام ہے، جمہوریت نہیں ہے، اختیار کسی کے پاس ہے تو وہ اختیار تم واپس لینا، آپس میں بعد میں لڑتے رہیں گے، یہی سیاستدان کیا کرتے ہیں۔ اور پھر جو تگڑا سیاستدان ہوتا ہے، پاپولر سیاستدان ہوتا ہے، وہ تو پہل کرتا ہے، کہتا ہے آؤ بیٹھو یار، کیونکہ اس کا جاتا کچھ نہیں، اس کو ملتا ہی ملتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو جمہوریت اگر ٹرولی آتی ہے، عوام کے مینڈیٹ سے فیصلہ ہونا ہے، تو میرے پاس تو مینڈیٹ ہے، باقیوں کے پاس نہیں، میں ان کا استعمال کروں۔ تو یہ عقل بھی نہیں ہے ان کے اندر، اور ابھی تک کوئی ایجنڈا نہیں بن رہا، ابھی تک نہیں بن رہا، 1 سال گزر گیا۔ تو باقی انہوں نے اپنا ضمانتوں وغیرہ کا ذکر کیا ہے، ہمارے لوگوں کو 300 لوگوں کی ضمانتیں ہوئیں، لیکن انہیں دیگر جیلوں میں منتقل کیا گیا، رہا نہیں کیا جا رہا، یہ نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کا جو پیغام تھا وہ اتنا تھا کہ جی ہم قومی ایجنڈا بنا رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ، اور اس معاملے میں حامد خان صاحب جو ہیں سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے، اور وکلاء کے گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، اور تگڑے وکیل ہیں اور سیاسی وکیل ہیں، اور یہ وہ وکیل ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے چیمبر سے جج لگا کرتے تھے۔ شاید اب وہ سہولت نہیں رہی، حساب کتاب لگایا جاتا تھا کہ جی یہ جو آج ہم اپنا جج لگا رہے ہیں، یہ اتنے سالوں کے بعد جا کر چیف جسٹس بنے گا، یہ سارا حساب کتاب کے ساتھ چلتا تھا۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی رہی ان کے متعلق۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار میں ایک تقریب تھی، اس سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم نہیں مانتے، ہمارا چیف جسٹس تو منصور علی شاہ ہے، ہم یہ چیف جسٹس، ہمیں مایوسی ہوئی ہے کہ یہ آفریدی صاحب نے چیف جسٹس ہی قبول کی ہے، وہ عہدہ قبول نہ کرتے، منصور علی شاہ صاحب کو بٹھاتے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تحریک اٹھائیں گے، اور وہ تحریک جو ہے شروع کر رہے ہیں، شروع ہو چکی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں، اور یہ 26ویں ترمیم، آئینی ترمیم کو یہ تحریک جو ہے وہ بہا کر لے جائے گی۔ اور وکلاء تنظیموں نے اپنا کہتے ہیں وہی بات جو میں نے کہا نا، پریشر ڈال، درخواستیں دائر کر دی ہیں اپنا، تاکہ 16 ججز پر مشتمل فل کورٹ سماعت کرے۔ ابھی 16 ججز والا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے، 16 ججز کیوں ہو؟ بہرحال تو یہ جو معاملہ ہے، یہ سارا کا سارا عدالت کے جو کورٹ پیکنگ کی گئی تھی نا، تو اب وہ کورٹ پیکنگ کسی اور طرح سے ہو رہی ہے۔ جو عمران خان صاحب کے حق میں جو کچھ کیا گیا تھا، اب اس کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک انقلاب ہوتا ہے، ایک رد انقلاب ہوتا ہے، تو وہ سارا کچھ کو رد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا تھا آج، اور اس اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ججز کی منظوری دی گئی ہے، 40 نام آئے تھے اور 10 ججز کی منظوری ہوئی ہے۔ لڑائی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے شروع کر دی ہوئی ہے۔ انہوں نے خط لکھ دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کسی اور ہائی کورٹ سے قبول نہیں ہے کوئی جج جس کا ٹرانسفر کر کے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میں لگائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہی چیف جسٹس بنیں گے، وہ انہوں نے خط لکھ دیا۔ ایک خط 2-3 دن پہلے 349 صفحات پر مبنی عمران خان صاحب کا آیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں، وہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ آٹو پہ نہیں چل رہا، اس کا آپس میں کنیکشن ہے، اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ عمران خان صاحب تحریک کا اعلان کرتے ہیں، اب تحریک 8 فروری سے نہیں تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں نا، تو باقی چیزیں بھی خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وکلاء تحریک تو سمجھ آتی ہے، وکلاء پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوتے ہیں، اور وکلاء نے جمہوریت کے لیے بڑی بڑی تحریکیں بھی چلائی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر اول دستہ رہی ہیں باہر جمہوریت کی تحریکوں کے لیے، آمریتوں کے خلاف، وہ تو اس میں کردار رہا ہے، بڑا شاندار کردار رہا ہے۔ لیکن اب کیونکہ اس طرح مارشل لا بھی نہیں ہے، ہائیبرڈ سسٹم ظاہر ہے وہ ہے، اس طرح جمہوریت بھی نہیں ہے، لیکن اس میں لڑائی جمہوریت کی نہیں ہے، یہ لڑائی ہے پارلیمنٹ سے اختیار چھینا جائے، پارلیمنٹ کو بااختیار نہ کیا جائے۔ لڑائی کیا ہوتی تھی، وکلاء کیا تحریک چلاتے تھے کہ پارلیمنٹ کو بااختیار کرو، عوامی نمائندوں کے پاس اختیار ہو، مقننہ بااختیار ہو۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے، جو پارلیمنٹ نے ایک آئین بنایا ہے، ہم اس کو بہا کر لے جائیں گے۔ یعنی یہ اینٹی جمہوریت لڑائی ہے، اور یہ لڑائی ہے کہ جی چند ججز جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ جج کس نے لگنا ہے۔ حالانکہ ہمیشہ پاکستان بننے سے لے کے افتخار چودھری نے جو 19ویں ترمیم کروائی تھی، اس سے پہلے تک ججز کا تقرر انتظامیہ کیا کرتی تھی، اور دنیا جہان میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ججز کو ججز ہی لگائیں گے، تاکہ پھر ہم حساب کتاب لگائیں نا کتنے سالوں کے بعد کس کا بیٹا، کس کا بھتیجا، کس کا بھانجا جو ہے چیف جسٹس بنے گا، یہ سارا حساب کتاب۔ تو یہ جو دوسرا حملہ، ایک طرف وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عدالت کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، اور دوسرا اپنا جو اڈیالہ جیل کے اندر عدالت تھی اس میں جو کچھ ہوتا رہا، اور دوسرا یہ والا معاملہ
عدالت کے اوپر حملہ، سپریم پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر، اور جوڈیشری کے ساتھ ساتھ اصل ٹارگٹ پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کی اگر ترمیم جو ہے وہ اب عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے عدالت میں چیلنج کی ہوئی ہے، یعنی وہ پارلیمنٹ کو سپریم جو کانسٹیٹیوشن بناتا ہے اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی تحریک ہے۔ اور پھر وہ عمران خان صاحب کے جو GHQ کے حملہ کے مقدمات، حملے کیسز کے، وہ اب اپنے تیزی کے ساتھ منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ آج جو فیصل چودھری صاحب نے جس انداز میں گفتگو کی ہے، اگر فیصل چودھری کی جگہ علیمہ خانم صاحبہ ہوتی تو وہ کہتی کہ عمران خان کو تو سزا موت دینے جا رہے ہیں، یا عمران خان کو تو سزا دیں گے 10 سال 15 سال 20 سال GHQ حملہ کیس میں۔ تو فیصل چودھری کے انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب کا یہ مقدمہ بھی فائنل سٹیج میں داخل ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ گواہوں کے بیانات ہو رہے ہیں، اس کے بعد جرا ہوگی، جرا کے بعد فیصلہ آ جائے گا، ہفتوں کی بات ہے۔ تو یہ الگ سے 190 ملین پاؤنڈ والی سزا، اور اس کے بعد اگر اس سزا کا کہیں نہ کہیں کوئی اپیل شپیل میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو یہ سزا پہلے سے تیار پڑی ہوگی۔ ظاہر ہے سب سیاست ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، اور جو سیاستدان ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ مل رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، پارلیمنٹ کو بنے بنائے قوانین آ جاتے ہیں۔ آج کہہ رہے تھے اپنے عرفان صدیقی صاحب کہ جو اجلت میں پیکا ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے، اجلت میں ہو گئی ہے، تجاویز لائے، ہم اس کو دیکھیں گے، جو غلطیاں رہ گئی ہیں وہ ٹھیک کریں گے۔ تو اجلت تھی کیوں؟ کیونکہ قانون ان کا نہیں تھا۔ اور شکیل ملک صاحب بڑا خوبصورت انداز میں بات کر رہے تھے کہ جی یہی قانون عمران خان کے زمانے میں بھی لایا جا رہا تھا، یہی قانون ان کے زمانے میں بھی لایا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون مخالف تھی، آج PTI مخالف ہے، تو سمجھے کہ کہاں سے آیا۔ تو سیاستدان جو سیاست جن کا حق ہے وہ بیچارے سکڑ کر اور دبک کر خوفزدہ ہو کر بیٹھے ہوئے، کوئی عدالت میں بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے، کوئی کہیں اور بیٹھ کر سیاست کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔